نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس روزے کے آج کے پہلے روزے کو مکمل کرنے کے بعد آج ہمارے یہاں پر دوسری تراویح ہوگی جس میں دوسرے پارے کی تلاوت ہوگی۔ اس میں ابتدا جس صورت ہے سورۃ البقرہ ہے جو کنٹینیو چل رہی ہے پہلے پارے سے، اس کی ابتدا ہوتی ہے ایک عظیم واقعے سے کہ جو واقعہ اس طریقے سے تھا کہ مکہ کے اندر مسلمان جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ مدینہ آنے کے بعد کچھ دن تک یہی حال ہوتا ہے اور بیت المقدس آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ اس کی بڑی تکریم کرتے ہیں، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے لیے کعبہ زیادہ افضل ہے، تو ہم کیوں نہ کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو جب اللہ رب العالمین نے اس حکم کو نازل کیا کہ آپ ایسا کیجئے، اپنا چہرہ کعبہ کی طرف پھیر لیجئے، یعنی اب کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کیجئے، تو اس چیز کو لے کر بہت بوال اٹھایا ان لوگوں نے جو یہود و نصارہ تھے۔ ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی مل گئے جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہا کرتے تھے، بیوقوف لوگوں کے بارے میں ذکر کیا کہ سیقول السفہاء من الناس، کہ کچھ ایسے بیوقوف لوگ آپ کو کہیں گے کہ ان کے قبلے بدلنے کی وجہ کیا ہے، تو انہیں کہیے کہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ ہی کے لیے، یعنی جس طرف بھی منہ کر کے نماز اللہ پڑھوائے وہ اللہ کے لیے ہے، کسی گھر کی طرف نماز پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ایک تعظیم ہے کہ آدمی اس طرف منہ پڑھتا ہے، ورنہ نماز تو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور اس قبلے کے بدلنے کے پیچھے ایک بڑی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ہم نے قبلے کو اس لیے تبدیل کیا ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں، یعنی لوگوں کو دیکھ سکیں کہ اللہ رب العالمین تو سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ کون ہے نبی کے فرما بردار اور کون ہے نبی کے نافرمان۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابتدا کے اندر آیت نمبر 143 کے اندر کہ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کہ ہم یہ قبلے کی تبدیلی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جان لیں مطلب دنیا کو یہ بتا دیں کہ کون ہے نبی کی پیروی کرنے والے اور کون ہے نبی کی نافرمانی کرنے والے۔ اور یقیناً یہ عمل بڑا ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے بڑا ہے، لیکن جسے اللہ ہدایت دے دے اس کے لیے بڑا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم مومن کے لیے سر جھکانے والا ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی کہہ دیں مومن کرتا ہے۔ اور اسی میں واقعہ وہی پیش آیا کہ کچھ لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تو اس حالت میں انہیں بتایا گیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تو نماز ہی کے اندر انہوں نے اپنے چہروں کو بدل لیا، کیونکہ مومن کے لیے اللہ کے نبی کے فرمان کے آنے کے بعد کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کہ وہ اپنے عمل کو نہ بدلے، چاہے اس کا کاروبار ہو، چاہے اس کی دنیا ہو، وہ سب کچھ بدل سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے۔ اس واقعے کے بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ احکامات چہرے کو کس طرف کیا جائے، کیسے کیا جائے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 152 کے اندر کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اے لوگو تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو، میرے ناشکر مت بنو۔ ان اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ذکر کی فضیلت بتا رہا ہے کہ ایک مومن کو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے جب وہ خالی رہے۔ ما زال لسانک رطبا بذکر اللہ، جو ایک حدیث کے اندر الفاظ اسی طریقے سے آتے ہیں کہ انسان ایک مومن کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں گیلی ہونا چاہیے، ہر وقت وہ کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو جتنا تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ اس سے زیادہ تمہیں یاد کرے گا، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے آگے پھر جو میں نے کل آیت بتائی تھی، اللہ دوبارہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی پریشانیاں بڑی ہو جائے، کاروبار نہ چلے، قرضہ بڑھ جائے، تکلیفیں بڑھ جائے، کچھ بھی ہو جائے، تم بے صبر مت بننا، اللہ کے نہ شکر مت بننا، برے برے جملے نہ بولنا، بلکہ ہر حال میں صبر اور نماز، جتنا ہو سکے نمازیں پڑھ پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگنا۔ یہ وہ وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین مجاہدین کی فضیلت بتاتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، آیت نمبر 156، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، انصاف دلانے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، اگر اس راستے کے اندر وہ شہید ہو جائیں، ان کا انتقال ہو جائے، تو تم انہیں مردہ مت کہو، وہ اللہ کے پاس زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کو تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ شہیدوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم مومنوں کو اس آیت کو، میں اکثر اپنے خطبوں میں اس آیت کو لاتا ہی ہوں، آیت نمبر 155 کو رکھنا چاہیے کہ اللہ کہتا ہے ہم ضرور بضرور تمہارا امتحان لیں گے، تھوڑا تھوڑا امتحان لیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھکمری دے کر، کبھی مال کم کر کے، کبھی جان انتقال کر کے، کبھی کھیتیاں کم کر کے، یعنی سب اللہ آنا جانا ہے۔ مال آئے گا جائے گا، اولاد آئے گی جائے گی، گھر میں انتقال بھی ہوگا، پیدائش بھی ہوگی، سب آنا جانا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا صبر کرنا چاہتا ہے، اور اس حالت کے اندر صبر کو چیک کرنا چاہتا ہے، اور جو صابر ہوگا تو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت کے اندر کہتا ہے کہ انہیں بشارت دے دیجئے جنت کی، کہ جب اس پر کوئی بھی مصیبت آئے وہ صرف ایک جملہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ گم گیا، کوئی مر گیا،
कोई नुकसान हो गया, कोई परेशानी आ गई, बारिश कम हो गई, कुछ भी हुआ, मोमिन कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, काम खत्म। तो ऐसे लोगों को जन्नत की खुशखबरी दे दीजिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज और उम्रे के कुछ अहकामात को जिक्र किया कि सफ़ा पर आदमी क्या करे और उसके अहकामात क्या हैं, हज और उम्रे के अंदर आदमी को कैसे रहना चाहिए। फिर उसके बाद ये भी जिक्र किया कि हज के अंदर भी अगर आदमी है तो तिजारत भी कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है, कोई हरज वाली बात नहीं है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों के अमल को बताता है जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करते हैं। आयत नंबर 165 के अंदर के कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा किसी और को अपना माबूद बनाते हैं, अल्लाह के साथ शरीक करते हैं कि ये भी औलाद के देने वाले, ये भी माल के दाने वाले। और कभी ऐसा भी होता है कि उनसे अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करने लग जाते हैं, लेकिन ईमान वाला हमेशा सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करता है। तो ये जालिम लोग जब अल्लाह के आजाब को देखेंगे तो उस दिन ये जान जाएंगे कि यकीनन सारी ताकतें सिर्फ अल्लाह के लिए है और वो बड़ा शदीद अजाब वाला है से बड़ा। और उस दिन वो लोग जिसकी इबादत करते हैं, यानी जैसे आज होता है ना दुनिया के अंदर कई लोग अपना माबूद बनाते हैं, उनकी इबादतें करते हैं, क़यामत के दिन जिन लोगों की वो इबादत करते हैं वो भी इनकार कर देंगे कि अल्लाह हमने नहीं कहा था, अल्लाह हमने इनको नहीं कहा था कि हमारी इबादत कर, ये हमारी इबादत करते थे, तू इन्हें अजाब दे, तू इन्हें अजाब दे, हमने ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया है। उसके बाद अल्लाह ताला मुनाफिकीन के बारे में बताता है। आज हमारे यहाँ जो जिंदगी चल रही है वो टोटल इसी के ऊपर चलती है ना। हमारे यहाँ बहुत लोग ये जुमला कहते हैं कि वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, कि अल्लाह ताला आयत नंबर 170 के अंदर कहता है कि जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस दिन की तरफ जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, यानी अल्लाह का फरमान और अल्लाह के नबी का फरमान, दिन की तरफ आ जाओ, तो लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग कि हम तो वो करेंगे जो हमारे बाप दादा करते चले आ रहे हैं। आज हमारे लोग दलील देते हैं ना, आप ऐसा क्यों करते हो, हमारे बाप दादा करते थे। अल्लाह कहता है बाप दादा का दीन हमेशा सही नहीं होता है। जब कुरान और हदीस आ जाए तो सब को छोड़ दो, चाहे बाप दादा, चाहे खानदान, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, पर अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को कभी ना छोड़ो। और अल्लाह ताला कहता है कि जबकि उनके बाप दादा तो कुछ जानते ही नहीं थे, वो हिदायत पर नहीं थे, यानी उनकी गलतियां थी, फिर भी उनको मानते हैं, तो ऐसा करना सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें यह अमल नहीं करना चाहिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा के अंदर कई अहकामात का जिक्र किया है और लफ्ज लगाए यसअलूना का, ये आपसे पूछते हैं ना इस बारे में, इनको ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, यानी आपको अहकामात बताए जा रहे हैं, जिसमें इब्तिदा अल्लाह ताला करते हुए इरशाद फरमाता है आयत नंबर 172 के 73 के अंदर कि यकीनन तुम पर हराम है मुर्दे का गोश्त खाना, खून का खाना, सुअर का गोश्त खाना और हर वो खाना जिसको अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर हलाल किया जाए या ज़िबह किया जाए। यानी अगर किसी भी जानवर पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम ले लिया जाए तो वो हराम है। लेकिन ये चीज़ें अगर इंसान मौत की नौबत आ जाए, बिल्कुल मौत वाली हालत आ जाए, तो उस सूरत के अंदर अल्लाह ने इसको जायज़ करार दिया है कि बिल्कुल अगर जान बचाना हो तो इन चीज़ों को भी आदमी खा सकता है, लेकिन आम हालतों के अंदर ये सब चीज़ें हराम है, नाजायज़ है और मोमिन के लिए जायज़ नहीं है कि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करे। उसके बाद वो आयतें जिनको मैं डिटेल में तो यहाँ पर नहीं रख सकता, आप जरूर इसको पढ़ें, आयत नंबर 177, 178, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों की सिफत बता रहा है कि मोमिन की जिंदगी क्या होना चाहिए। अल्लाह कहता है कि सिर्फ नेकी इसके अंदर नहीं है कि तुम किस तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ते हो, यानी सिर्फ यही नेकी का काम नहीं है कि नमाज पढ़ रहे हो साहब, अल्लाह को याद कर रहे हो, बल्कि नेकी किस चीज में है, अल्लाह पर ईमान लाने में, आखिरत पर ईमान लाने में, फरिश्तों पर ईमान लाने में, किताबों पर ईमान लाने में, नबियों पर ईमान लाने में। अपना माल लोगों पर खर्च किया जाए, पड़ोसियों पर, रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर, मुसाफिरों पर, मांगने वालों पर, गर्दनों को आज़ाद करने के अंदर नमाज कायम करी जाए, ज़कात अदा की जाए, वादों को पूरा किया जाए, अल्लाह जब कोई तकलीफ अल्लाह की तरफ से आए तो उस पर सब्र किया जाए, अल्लाह दे तो शुक्र अदा किया जाए। ये सब अमल को अल्लाह ताला कहता है कि मोमिनीन के अमल है, ये अमल तुम्हें करना चाहिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर किसास का जिक्र किया। आप जानते हैं किसास होता है कि अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसके बदले उसे कत्ल कर दिया जाएगा, चोरी करने वाले के हाथ काटे जाएंगे, जिना करने वाले को पत्थरों से मारकर रजम कर दिया जाएगा। ये सारी सजाएं हैं जो आज कई जगह आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि इस्लामी सजाएं बड़ी सख्त है, इस्लाम के मामला जो है बड़े जुल्म वाले हैं, जबकि अल्लाह ताला कहता है कि वलकुम फिल किसास हयातुन या उलिल अलबाब। आयत नंबर 179 के अंदर कहता है कि ये जो किसास है ना, इसमें तुम्हारे लिए जिंदगी है, मौत नहीं है। ताज्जुब होता है कि भाई एक आदमी को अगर कत्ल किया जाएगा तो वो तो मौत हुई ना, पर अल्लाह कहता है वो जिंदगी इसलिए है कि अगर एक बेगुनाह को मारने वाले को तुम सरेआम मार दोगे ना तो कोई और उसकी हिम्मत नहीं करेगा, अगर जिनाकार को सजा दे दोगे ना तो कोई और ही हिम्मत नहीं करेगा, अगर चोर के हाथ काट दोगे ना तो कोई और ही हिम्मत नहीं करेगा। तो किसास जिंदगी है, न कि मौत है, ये जिंदगी है। आज हमारे यहाँ देखिए छोटी छोटी बच्चियों के वाकयात आते हैं, जिनाकारी बलात्कार के वाकयात आते हैं और वो मुजरिमीन फिर छूट जाते हैं, तो कहां से इंसाफ आएगा। इसलिए इस्लाम
کہتا ہے کہ اگر انصاف چاہیے تو تم قصاص کو نافذ کرو۔ اس کے بعد یہاں پر کچھ وراثت کے احکامات کا ذکر کیا گیا کہ اگر کسی کے پاس وراثت کا مال ہے تو اس کے احکامات کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رمضان کا ذکر کیا، آیت نمبر 183 اور اس کے بعد کی آیتوں کے اندر کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا، یعنی تم پر روزوں کو فرض کیا جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا، اور اس روزے کی فرضیت کے کچھ مقصد ہیں۔ ایک مقصد ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، حلال پر باقی رہنے والے بن جاؤ، حرام سے بچنے والے بن جاؤ۔ پھر ان آیتوں کے اندر اللہ نے کہا کہ روزے کا ایک مقصد ہے کہ تم تکبر چھوڑ دو، گھمنڈ چھوڑ دو، اترانا چھوڑ دو، تم اللہ کے شاکر بن جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ تو کچھ دن کے روزے ہیں، ان کے اندر کے احکامات اللہ نے بتایا کہ اگر کوئی بیمار ہو، مسافر ہو تو اس وقت روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے۔ اگر کوئی ایسا بیمار ہو، ایسا بزرگ ہو کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو تو وہ اپنے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، پر ایسا بیمار ہو کہ جو ٹھیک ہو سکتا ہو تو اس وقت نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ پھر اللہ کہتا ہے رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہی مریض کے حکم کو بتایا اور کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو اسے یہ بتائیے کہ میں اپنے بندے کے بہت قریب ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے نا تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، جب مجھ سے مانگتا ہے نا میں اسے دیتا ہوں، تو چاہیے کہ مجھے پکارے، چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھے۔ دیکھیے ہمارا رب کتنا پیارا ہے، ہمارا اللہ کتنا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو۔ دنیا والے سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، تم مجھے پکارو، میں قریب ہوں، بہت قریب ہوں، کوئی دور نہیں ہوں تم سے، تمہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تو گنہگاروں کی بھی سنتا ہوں، عام لوگوں کی بھی سنتا ہوں، سب کی سنتا ہوں، میں قریب ہوں نا، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، اور جب رمضان کا مہینہ ہو تو اور زیادہ پکارو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات کا ذکر کیا کہ جیسے دن کے اندر روزے کی حالت میں عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے حرام ہوتے ہیں، تو ایک سوال تھا صحابہ کرام کے دل میں، تو کہا رات کو حلال ہے، رات کو تمہارے لیے جائز ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ تم مال کو حرام طریقے سے نہ کھاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا حج اور عمرے کے کچھ احکامات کو ذکر کرتا ہے۔ پھر انہی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ جہاد کے احکامات کو پھر دوبارہ ذکر کرتا ہے کہ اگر جو تم سے قتل کرتا ہے کہ